ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 29واں پارہ سورۃ الملک کی تفسیر چل رہی تھی پچھلی 3 جمعوں سے، انشاءاللہ آج یہ سورہ مکمل ہوگا۔ پچھلے سورے پر اگر ایک نظر ڈالیں تو اب تک کی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ ہی سب چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں، اور اس پر اللہ تعالیٰ دلیلیں پیش کیے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بنایا، پھر اس کو مزین کیا، ڈیکوریشن کیا، اور پھر زمین کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور پھر زمین اور آسمان کے درمیان جو اسپیس ہے، فضا جو ہے، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ہی کا حکم چلتا ہے۔ پرندوں کو اللہ گراتا نہیں ہے، بلکہ وہ وزنی ہونے کے باوجود بھی آرام سے اڑتے ہیں۔ یہ پروں کا کمال نہیں ہے، کیونکہ بہت مرتبہ پرندے پر بند کر کر بھی اڑتے ہیں اور اڑتے ہوئے پروں کو جھپکتے بھی ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی مختلف دلیلیں پیش کیے، اور آخر والی 2 آیتوں میں گزشتہ یہ بات آئی تھی کہ اللہ کے علاوہ جتنے بت ہیں جن کی یہ لوگ پوجا کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بت نہ تم کو نقصان سے بچا سکتے ہیں نہ تم کو نفع پہنچا سکتے ہیں۔ کیسے؟ اگر یہ سب بت مل کر اللہ کے عذاب سے تم کو روکنا چاہیں، روک سکتے ہیں؟ نہیں روک سکتے۔ اور اگر یہ مل کر تم کو روزی دینا چاہیں تو بھی روزی نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ روزی تم ان کو دے رہے ہو۔ بت کی پوجا کرتے وقت میں ناریل تم لے کے جا رہے ہو، دودھ تم لے کے جا رہے ہو، پرساد تم لے کے جا رہے ہو، وہاں سے تم کو اندر سے کوئی دیتا نہیں ہے، پیسے تم کو ڈالنا پڑتا ہے۔ وہ تو دیتا نہیں، وہ تو لیتا ہے۔ تو یہ بت نہ تمہاری تکلیف کو تم سے دور کر سکتے ہیں نہ تم کو نفع پہنچا سکتے ہیں۔ تو پھر کس وجہ سے ان کی عبادت کی جاتی ہے، کس وجہ سے ان کی پوجا کی جاتی ہے؟ یہ کسی بھی طریقے سے عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہاں تک کہ پورے سورے کا یہ خلاصہ تھا۔ اب آج جو آیت پڑھی جائے گی، آیت نمبر 22، یہاں سے اللہ تعالی ایمان والے کی اور کافر کی ایک مثال دے رہے ہیں۔ ایمان والے کی مثال کیسی ہے، کافر کی مثال کیسی ہے، مثال سے اللہ اس کو سمجھا رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ اپنے 3 احسانات بتا رہے ہیں۔ اب تک دلیلیں ہو گئی، اس کے بعد 3 احسانات بتا رہے ہیں، اور ان احسانات میں ساتھ ساتھ میں انسان کی پیدائش کے سلسلے میں بھی غور و فکر کرنے کا حکم دیے ہیں، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک دلیل ہے۔ اللہ نے آسمان کو بھی بنایا، زمین کو بھی بنایا، آسمان اور زمین کے درمیان کی فضا پر بھی اللہ ہی کا کنٹرول ہے، اسی طرح انسانوں کو بھی اللہ نے ہی بنایا۔ اس طریقے سے اللہ 3 احسانات گنا رہے ہیں، اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ مشرکین سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم ہمارے بارے میں جو غلط سوچتے ہو کہ ہم غلط راستے پر ہیں، ایمان والے، اور جبکہ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم صحیح راستے پر ہیں، تو تمہارے اور ہمارے دعوے کو لے کر ہی چلیں گے۔ سپوز ہماری بات غلط ہو، تمہاری ہی بات صحیح ہو، تو کیا ہوگا؟ تمہاری بات کو مان کر چلتے ہیں تو کیا ہوگا؟ اس کو بھی اللہ تعالیٰ یہاں پر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو بیان کر رہے ہیں کہ اللہ اگر پانی جیسی نعمت کو زمین میں نیچے اتار دیں تو پھر کوئی اس کو اوپر نہیں لا سکتا۔ اس طرح سے کچھ اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کر رہے ہیں۔ دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ایمان والے اور کافر کی مثال پیش کر رہے ہیں۔ کیا فرما رہے اللہ؟ کیا؟ فمن یمشی، جو چلتا ہے، مکبن، الٹا، اوندھا، علی وجہہ، چہرے کے بل۔ کیا وہ شخص جو چلتا ہے اوندھا، چہرے کے بل، پاؤں پر نہیں،
بلکہ چہرے سے جو چلتا ہے اوندھا ہو کر، اہدا وہ زیادہ منزل تک پہنچنے والا ہوگا، ام من یا وہ شخص یمشی جو چل رہا ہو سوین سیدھا، علی صراط مستقیم سیدھے راستے پر۔ اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں، سوال کے ذریعے سے سمجھا رہے ہیں۔ سوال کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اگر ایک منزل طے کر دی جائے کہ یہاں تک پہنچنا ہے، جیسے ریس لگاتے ہیں نا، ریس میں کیا کرتے ہیں؟ فلاں جگہ تک پہنچنا ہے، جو پہلے پہنچے گا اس کو انعام ملے گا، وہ صحیح ہوگا۔ تو اللہ یہ فرماتے ہیں قیامت اللہ کی رضامندی، جنت، یہ ہر آدمی کی منزل ہے۔ ہر آدمی یہی چاہتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، مجھے جنت مل جائے، میرا انجام اچھا ہو۔ یہ تو ہماری منزل ہے۔ اس منزل کے لیے راستے کیا ہیں؟ تو اللہ فرماتے ہیں ایک وہ آدمی ہے جو منزل کی طرف چل رہا ہے غلط راستے پر۔ جانا اس کو حیدرآباد ہے مگر وہ جا رہا ہے بنگلور کے راستے پر، تو کبھی حیدرآباد پہنچ سکتا ہے؟ نہیں پہنچ سکتا۔ کیوں؟ راستہ ہی اس کا کیا ہے؟ غلط ہے۔ دوسری بات، چلو ادھر کے راستے پر سیدھا تو کم از کم جا رہا ہے، نہیں، چہرے کے بل چل کر جا رہا ہے، پاؤں سے چل کر نہیں، بلکہ آدمی پورا الٹا ہو گیا، چہرے کی جگہ پیر آ گئے، پیر کی جگہ چہرہ آ گیا، پورا الٹ گیا آدمی، اور پھر چل رہا ہاتھوں سے بھی نہیں بلکہ چہرے سے چل رہا ہے۔ آج تک کسی کو دیکھیں چہرے کے بل چلتا ہوا؟ بہت سے زیادہ باڈی بلڈر ہے تو آدمی الٹا ہو جا کے ہاتھوں سے چلتا نہیں، یا نہیں تو جو ہے سر کو زمین پر رکھ دے کے اپنے آپ کو بالکل سیدھا لکڑی کی طرح کھڑا کر دیتا، وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے۔ 2 قدم کوئی چل کے دکھائے چہرے کے بل، سر کے بل نہیں، چہرے کے بل۔ پورے بدن کا وزن سر پر ڈالنا ممکن ہے، کیونکہ سر پر ڈالیں گے تو سر کیا ہوگا؟ بالکل سیدھا ہوگا، پورے بدن کا وزن اس پر پڑے گا۔ لیکن چہرہ بولے تو منڈی کو جو سر کو ٹیڑھا کرنا پڑتا۔ جیسے ہی سر ٹیڑھا ہوا پھر پورے بدن کا اس پر وزن پڑا تو سر رہتا، گردن کی ہڈی 1 ہی منٹ میں ٹوٹ جاتی۔ پھر بھی اگر کوئی صحیح رہا اور ویسا چل رہا، وہ بھی کیسے راستے پر؟ غلط راستے پر۔ ایسا راستہ جو ٹیڑھا میڑا ہے اور بالکل غلط راستہ ہے، غلط راستے پر غلط طریقے سے کوئی چل رہا ہو تو کیا یہ شخص منزل تک پہنچ سکتا ہے؟ ایک اس کے برخلاف ایک آدمی ہے جو چل بھی رہا صحیح، پاؤں سے ہی چل رہا ہے اور سیدھے راستے پر ہی چل رہا ہے۔ حیدرآباد جانا ہے تو حیدرآباد ہی کے روڈ پر جا رہا ہے اور پاؤں سے ہی چل کر جا رہا ہے، اور اس کے مقابل میں دوسرا آدمی جانا حیدرآباد ہے مگر جا رہا ہے بنگلور کے راستے پر، وہ بھی چہرے کے بل، اور وہ راستہ بھی ٹیڑھا میڑا ہے۔ تو اب آپ بتائیے منزل کو پہنچے گا کون؟ پہلا والا یا دوسرا والا؟ تو اللہ سوال کر رہے ہیں۔ اس سوال میں اللہ ایک تشبیہ کو چھپا کر رکھے ہیں۔ اللہ ایک مثال دینا چاہتے ہیں کہ ایمان والے کی مثال ایسے آدمی کی ہے جو سیدھا چل رہا ہو، کیونکہ ایمان والا فطرت کے مطابق چلتا ہے، نیچر کے مطابق چلتا ہے، نیچر سے ہٹ کر نہیں چلتا۔ اسلام جو ہے وہ بالکل انسان کی طبیعت کے مطابق مذہب ہے۔ اگر آدمی تعصب سے خالی ہو کر، بالکل خالی اس ذہن ہو کر سوچے تو آدمی صاف جواب دے سکتا ہے دودھ پینے کے قابل ہے یا مدھ پینے کے قابل ہے۔ پینے کی چیز کیا ہے؟ دودھ ہے یا مدھ ہے؟ آدمی بتا دے گا جس کے پاس عقل ہوگی۔ کھانے کی چیز کھا سکتے ہیں یا گوبر کھا سکتے ہیں؟ کھانے کی چیز کون سی ہے؟ جس کے پاس ذری بھی عقل ہوگی وہ بتائے گا کھانے کی چیز وہ ہے، یہ کھانے کی چیز نہیں ہے۔ تو کیوں؟ اس لیے کہ نیچر کے حساب سے چل رہا ہے، اور نیچر یہی کہتا ہے کہ پیدا ہوتے ہی کوئی بچہ مدھ نہیں پیتا۔ کیا پیتا ہے؟ دودھ پیتا ہے نہیں۔ بچہ جیسے ہی پیدا ہوا آدھا گھنٹہ بھی نہیں گزرا رونا شروع کر دیتا ہے، اور وہ روتے ہی کیا کوئی ہے مائی کا لال جو اپنے بچے کو بجائے دودھ کے مدھ پلائے اور مدھ پلا کر اس کی پرورش کرے؟ ہے کوئی؟
نہیں، وہاں نیچر نہیں ہے، وہاں تو برابر دودھ ہی پلائیں گے. چائے بنانا ہے کس سے بنائیں گے؟ دودھ سے ہی بنائیں گے. مٹھائی کس کی کھائیں گے؟ دودھ کی ہی کھائیں گے. لیکن جب عقیدت والی بات آتی ہے تو دودھ گیا پانی میں، زمین میں، اور کسی اور چیز کو اس کا مقام دے دیا جاتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں یہ نیچر کے بالکل خلاف ہے. یہ انسان کی طبیعت جو صحیح معنی میں ذرہ برابر بھی عقل رکھتا ہو وہ سمجھ سکتا ہے کہ بھئی جس بت کو میں نے خود بنایا اور اس زمین سے میں نے اس کی مٹی نکالی جو میرے تابع ہے، زمین پر میں چلتا ہوں، کسی کے ہاتھ پر تھوڑی دیر کے لیے پیر رکھ دو، آپ چپکے رہتا ہوں، دکھتا نہیں کیا جی، اندھے ہیں کیا جی، دھکا دے کے چل رہے ہیں بولتا. تو اب اگر ذری دیر کے لیے اللہ زمین کو بھی زبان دے دے اور وہ کہے کہ پاگل میرے اوپر ایسا بھاگ رہا، تو میرے اوپر ٹھہرا ہے، میرے کو کھود رہا، مجھے جو ہے ڈرل مشین سے میرے اندر سوراخ کر رہا، تو اگر تھوڑی دیر کے لیے زمین کو اللہ تعالیٰ اختیار دے دے تو کیا کبھی زمین کسی کو اپنے اوپر چلنے دے گی؟ نہیں چلنے دیتی. ہم اپنے بدن پر ایک چونٹی کو چلنے دیتے ہیں، ایک مچھر کو بیٹھنے دیتے ہیں؟ نہیں، فوراً مار کے اس کو ختم کر دیتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ زمین کو ہمارے تابع نہ کرتے، اللہ تعالیٰ زمین کو ہمارا غلام نہ بناتے، تو ہم زمین پر چل رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، اس کو اپنی مرضی ہے جیسا استعمال کر رہے ہیں. کہیں باغ بنا رہے ہیں، کہیں کھنڈر بنا رہے ہیں، کہیں سمندر بنا رہے ہیں، کہیں کچھ بنا رہے ہیں. تو یہ جو زمین خاموشی کے ساتھ ہر چیز کو سہ رہی ہے، کیوں؟ کیونکہ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، اللہ نے زمین کو تمہارے تابع بنائے. اللہ کا کمال ہے، اتنی بڑی مخلوق ہونے کے باوجود بھی یہ ایک 6 فٹ کے انسان کے سامنے تابع بن کر رہتی ہے. تو جو زمین تمہارے تابع ہے، تمہارے حکم کے مطابق تم جیسا چلے ویسا چلتی ہے، اسی زمین کی کچھ مٹی کو نکال کر اپنے ہی ہاتھوں سے اس کو تم نے بنایا اور پھر اسی کی پوجا کر رہے ہو. عقل ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں یہ منزل تک پہنچانے والا راستہ نہیں ہے. کیوں؟ ذرا برابر بھی غور کر لے تو آدمی سمجھ جائے گا کہ بالکل غلط بات ہے. سمجھ رہے؟ تو اللہ تعالیٰ جو ہے فرماتے ہیں کہ ایمان والے کی مثال اس آدمی کی جیسی ہے جو سیدھا چل رہا ہو، راستہ بھی سیدھا ہو، اور کافر کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جو راستہ بھی ٹیڑھا میڑھا غلط راستہ ہے اور پھر چہرے کے بل چل رہا ہو، اوندھا ہو کر چل رہا ہو، چلتے چلتے ٹھوکر کھا کر منہ کے بل گر رہا ہو. یہ آدمی کب اپنی منزل کو پہنچ سکتا ہے؟ منزل کو پہنچنا تو دور کی بات، 2-4 قدم بھی نہیں ڈال سکتا. تو اسی طریقے سے اللہ فرما رہے ہیں افمن یمشی مکبا، کیا وہ شخص جو اوندھا ہو کر اپنے چہرے کے بر چل رہا ہو، اہدا، وہ زیادہ ہدایت پر ہے، امن، یا وہ شخص یمشی سویا جو سیدھا چل رہا ہو، علی صراط مستقیم، سیدھے راستے پر. اللہ اکبر. سیدھا راستہ کس کو بولتے ہیں؟ مستقیم، استقامت سے نکلا ہے. مستقیم اس کو بولتے ہیں کہ 1 پوائنٹ کا بھی ادھر ادھر فرق نہ ہو. اسکیل کے اعتبار سے اگر ناپ دیا جائے تو اسکیل میں جیسے پوائنٹ ہوتے ہیں نا، تو ایک ذرہ برابر بھی ادھر ادھر نہیں ہونا، اس کو بولتے ہیں سیدھا راستہ. تو وہ راستہ جو بالکل سیدھے منزل تک پہنچتا ہو، کوئی اس میں گلیاں نہ ہو، صراط، ہائی وے. آدمی گلیوں میں بھٹک سکتا ہے، ہائی وے پہ بھٹکتا نہیں بھٹکتا. ایک آدمی کو حیدرآباد نہیں معلوم، کار ہاتھ میں دے دو چلے جاتا نہیں جاتا. کیوں؟ بڑی روڈ ہے، جیسے روڈ گھوم رہی ہے ویسے گھومتا چلا جاتا، گھومتا نہیں. لیکن اس کے برخلاف گنی گنی کے گلیوں میں بھیج دو نئے آدمی کو، پریشان ہو جاتا، کہاں گھس رہا کہاں نکل رہا نہیں معلوم. تو اللہ فرما رہے ہیں یہ چل رہا بھی سیدھا اور یہ ہائی وے پہ بھی ہے، اور وہ ہائی وے بھی منزل تک سیدھے جاتا ہے. تو یہ وقت پر منزل پر پہنچے گا، صحیح طریقے سے پہنچے گا. وہ منزل پر نہیں پہنچے گا کیونکہ وہ راستے پر چلنے کے اصول کے خلاف چل رہا ہے، منزل کے خلاف جگہ پر چل رہا ہے، اور یہ صحیح راستے پر چل رہا ہے، صحیح طریقے سے چل رہا ہے. تو مومن نیچر کے مطابق صحیح مذہب اسلام پر عمل کرتا ہے، اور غیر وہ اس کی منزل بھی غلط ہے، اس کا راستہ بھی غلط ہے، سب کچھ غلط ہے. اسی لیے ایمان والا ہر چیز کو صحیح طریقے سے سوچتا ہے، اور غیر جو ہے وہ غلط طریقے سے سوچتا ہے. جیسا کہ میں نے کچھ مثالیں اس کے سامنے دے دی. بہت سارے مسائل ہیں، تفصیل کریں گے تو بہت لمبا وقت ہوگا. مثال کے طور پر
جو ہے ماموں اور بھانجی کا رشتہ ہے، ہمارے نزدیک یہ رشتہ حرام ہے، کبھی بھی نہیں ہو سکتا، جبکہ ان کے نزدیک یہ فضیلت والا رشتہ ہے. تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں، اگر ان پر بحث کی جائے، ایک شادی، 4 شادی، اس طرح کے بہت سارے مسائل ہیں، اگر صحیح معنی میں ان پر ڈیبیٹس کیا جائے تو ان کے پاس سوائے بکواس کے کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی ریفرنس، آسمانی ریفرنس ان کے پاس نہیں ہے، کیونکہ وہ نیچر کے خلاف ہیں، اپنا بنایا ہوا مذہب ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ منزل پر کبھی نہیں پہنچ سکتے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک تو اگلی آیت میں چوتھی دلیل اللہ اپنی قدرت کی دے رہے ہیں. ایک دلیل تو آسمان کے بنانے کی دی ہے، دوسری زمین کو بنانے کی، تیسری آسمان اور زمین کے درمیان کا جو سپیس ہے وہ بھی اللہ کے کنٹرول میں. اس بات کو 3 دلیلیں پیش کر دی اللہ کی قدرت پر. اب چوتھی دلیل اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، ادھر ادھر کیوں دیکھ رہے ہیں، اپنے اندر دیکھ لو، ادھر ادھر نہیں. وفی انفسکم افلا تبصرون، اللہ کی قدرت کو اگر ڈھونڈنا ہو، آسمان کو نہیں دیکھ سکتے اس لیے کہ آسمان کا نظام ہم کو نہیں معلوم، 7 زمین کے اندر جا کر نہیں دیکھ سکتے، فضا میں اڑ کر نہیں دیکھ سکتے، تو کوئی بات نہیں، اپنے آپ کو تو دیکھ لو. تم کو جو اللہ نے سننے کی طاقت دی ہے، تم کو اللہ نے جو دیکھنے کی طاقت دی ہے، سمجھنے کے لیے جو اللہ نے دل دیا ہے، یہ کس کا کمال ہے؟ اللہ کا کمال ہے. کیا کبھی گوشت کا ٹکڑا سن سکتا ہے؟ کوئی گوشت کا ٹکڑا سن سکتا ہے؟ نہیں. ہم بھی تو کیا ہے، گوشت کا ٹکڑا ہی ہے. ہم کو کاٹنے پر خون نکلتا ہے، ہم کو مارنے پر جو ہے زخم آ جاتا ہے. تو ایک گوشت کا ہی لوتھڑا تھا. اس کی ابتدا کس سے ہوئی تھی؟ ایک گندے قطرے سے. اس گندے قطرے کو جو ناپاک، جس کے لگنے سے نماز نہیں ہوتی، جس کے نکلنے سے آدمی کا غسل ٹوٹ جاتا ہے، ایسا ناپاک تھا. اس ناپاک گندے قطرے کے ایک کیڑے سے اللہ انسان کو خوبصورت بنا کر پیدا کرتا ہے. فی احسن تقویم، اللہ نے انسان کو بہترین ڈھانچے میں پیدا کیا. اللہ کبھی چاند کی تعریف نہیں کی ہے، لیکن تعریف کی ہے تو اللہ تعالیٰ انسان کی تعریف کی ہے کہ میں نے اس کو اچھے ڈھانچے میں پیدا کیا ہے. تو اتنے بہترین انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اللہ فرماتے ہیں ذرا اپنے اندر غور کر لو. تمہارے گوشت میں اللہ نے دیکھنے کی طاقت دی ہے اور سننے کی طاقت دی ہے، سمجھنے کے لیے دل دیا ہے. تو یہ کیا اللہ کا احسان نہیں ہے؟ کیا یہ اللہ کی قدرت کی دلیل نہیں ہے؟ ضرور اللہ کی قدرت کی دلیل ہے. اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے. یہ بات ہر انسان سے اللہ کہہ رہے ہیں، پرسنل، ہر آدمی اس آیت کا مخاطب ہے. میں اپنی ذات میں، آپ میں سے ہر ایک اپنے بارے میں غور کریں کہ کیا اللہ کی یہ نعمت ہم کو حاصل ہے یا نہیں ہے، کیا واقعی اللہ کی جو ہے توحید کی دلیل ہے یا نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، هو الذی، وہی اللہ ہے جس نے انشأکم، تم کو پیدا کیا، جس نے تم کو پیدا کیا. پیدا ہونا ہی سب سے بڑی اللہ کی نعمت ہے، کیونکہ پیدا ہی نہیں ہوں گے تو کہاں سے ایمان ملے گا، کہاں سے جنت ملے گی؟ تو سب پیدا ہونے پر ہی ہے نا. پہلے وجود ہوگا، پھر اس کے بعد بحث ہوگی. تو انشأکم، اللہ نے تم کو پیدا کیا. وجعل لکم السمع والابصار، اور بنایا اللہ نے تمہارے لیے سننے کی طاقت، اور آنکھوں کو اللہ نے تمہارے لیے بنایا، کان اور آنکھ اللہ نے بنائے. والافئدہ، اور دل اللہ نے بنائے، اور اللہ تعالیٰ نے دل بنایا. قلیلا ما تشکرون، بہت کم تم شکر ادا کرتے ہو. اللہ کی اس نعمت کا، اللہ کی نعمتوں کا بہت کم تم شکر ادا کرتے ہو. اللہ شکایت کر رہے ہیں کہ اتنی بڑی نعمتیں جو میں نے انسان کو دی ہیں، ایک ہم الارم لے کر آتے ہیں تو اس میں کا سیل کتنے دن چلتا ہے؟ 1 مہینہ 2 مہینہ، اس کے بعد ختم، پھر دوبارہ سیل ڈالنا پڑتا ہے تبھی جا کر وہ چلتا ہے. لیکن بچہ پیدا ہوا تب سے سننے کی طاقت برابر چل رہی ہے. کبھی کوئی سیل بدلنے کی ضرورت پڑی نہیں. ایک لائٹ، آدمی ٹارچ لائٹ خریدتا ہے تو اس کا سیل ختم ہو جاتا ہے، وہ دکھانا بند کر دیتی ہے، اندھیرے کو روشن کرنا بند کر دیتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے آنکھ دیا جو برابر اپنا کام مستقل کرتی رہتی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا ہے
کہ وہ اس میں آنکھ میں اللہ نے پانی رکھا جس کی وجہ سے دیدہ اپنے آپ گھومتا رہتا ہے. بڑا عجیب سسٹم اللہ تعالیٰ نے اس کا بنایا, 2 مضبوط ہڈیوں کے درمیان بنایا تاکہ آدمی منہ کے بل بھی گرے تو آنکھ کو مار نہ لگے. ناک پھٹ جائے تکلیف زیادہ نہیں ہوگی, ہونٹ پھٹ جائے تکلیف زیادہ نہ ہوگی, آنکھ پھٹ جائے آدمی برداشت نہیں کر سکتا. 2 سخت ہڈیوں کے درمیان اللہ نے رکھا. پھر اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بھاؤں کا ایک پردہ رکھ دیا کہ جو بھی کچرا آتا ہے اس پر پڑتا ہے, آدمی پلک جھپکتا ہے تو پورا کچرا گر جاتا ہے. کیسا عجیب اللہ تعالیٰ نظام بنائے. آج کے جتنے بھی میگا پکسل کیمرہ ہیں ان سب میں سب سے زیادہ اگر کسی کا جو ہے کوئی پاورفل کیمرہ اگر ہے تو وہ کون سا ہے؟ آنکھوں کا کیمرہ ہے. اس جیسا کیمرہ آج تک کوئی موبائل, کوئی ایچ پی, کوئی آئی فون, کوئی کمپنی آج تک بنا نہیں سکی, نہ بنا سکے گی انشاءاللہ. تو ایسا عجیب اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کا نظام بنایا. والافئدہ, اور اللہ نے سمجھنے کے لیے دل بھی بنایا. تو اللہ فرماتے ہیں یہ جو نعمتیں میں نے دی ہیں کیا تم اس کا شکر ادا کرتے ہو؟ نہیں. قلیلا ما تشکرون, تم بہت کم اس کا شکر ادا کرتے ہو. یہاں رک کر ذرا غور کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہی 3 نعمتوں کو کیوں بیان کیے؟ سننے کے لیے کان, دیکھنے کے لیے آنکھ, سمجھنے کے لیے دل. یہ 3 نعمتیں اللہ تعالیٰ خاص طور پر انسان کے پورے بدن میں سے ان 3 چیزوں کو بیان کر رہے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان جو بھی چیز حاصل کرتا ہے, علم حاصل کرتا ہے, کوئی بھی چیز معلوم کرتا ہے تو وہ 5 طریقوں سے معلوم کرتا ہے ظاہری اعتبار سے. دیکھیے, یا تو آنکھ سے دیکھ کر, یا تو ناک سے سونگھ کر, یا تو زبان سے چکھ کر, یا تو کان سے سن کر, یا تو ہاتھ سے چھو کر. اور چھونے کی طاقت تو ہاتھ پیش نہیں, پورے بدن میں بھی ہے. پیر سے بھی اگر کوئی چیز جو ہے کچی محسوس ہوتی ہے تو آدمی فوراً اپنا پیر ہٹا لیتا ہے, کیا کوئی گندا پڑا ہے. تو چھونے کی طاقت تو اللہ تعالیٰ پورے بدن میں رکھا ہے. ایک جو ہے یہ 5 قوتیں ہیں, اس کو حواس سے ظاہرہ بولتے ہیں. یعنی ظاہری اعتبار سے ان 5 طاقتوں سے آدمی نالج حاصل کرتا ہے. یا تو دیکھ کر, یا تو سونگھ کر. عطر خریدے تو یہ اس کی خوشبو کیسی ہے, آنکھ سے دیکھ کر بتا سکتے ہیں؟ نہیں بتا سکتے. زبان سے چکھ کر بتا سکتے ہیں؟ نہیں. کان کے پاس رکھ کر, ہاتھ سے چھو کر نہیں. اس کے لیے کیا ہونا پڑتا؟ ناک ضروری ہے خوشبو سونگنے کے لیے. دیکھنے کے لیے آنکھ ضروری ہے. سامنے والا تعریف کر رہا بہت زبردست گھر ہے بول کے, جب تک دیکھتا نہیں آدمی بھروسہ کرتا نہیں. وہاں اچھی خوشبو بھی آ رہی, سب کچھ ہے, لیکن جب تک آنکھ نہیں دیکھتی بھروسہ نہیں کرتی. تو ہر ایک کا الگ الگ نظام ہے. زبان سے چکنا, میٹھا لے کر آیا کوئی آدمی, آنکھوں سے تو دکھ رہا ہے, خوشبو بھی محسوس ہو رہی ہے, لیکن کھا کر پتا چلتا کہ یہ اچھا ہے یا خراب ہے نہیں. دعوت میں جا کے خالی بھگونے کے پاس خوشبو سن کے آ جاتے, پلیٹ میں ڈال کے کھاتے. کیوں؟ اس لیے کہ مزہ آنکھ سے یا خوشبو سے نہیں آتا, زبان ضروری ہے نہیں. تو بہت ساری چیزیں آدمی سن کر معلومات حاصل کرتا ہے. کچھ چیزوں کو, کپڑا خریدنے کے لیے گیا تو آدمی چھو کر کیا کرتا ہے, اس کو معلوم کرتا ہے ملائم ہے یا سخت ہے, کیسا ہے, کھردرا ہے. پھر تو یہ 5 قوتیں ہیں. ان 5 قوتوں میں سے 2 قوتیں بہت زیادہ استعمال ہوتی ہیں اور 2 قوتیں بہت اہم ہیں. وہ کون سی قوت؟ دیکھنے اور سننے کی. دیکھنے اور سننے کی, کیونکہ سونگنے کی باری بہت کم آتی. سونگنے کی باری بہت کم آتی. کھانا پینا 24 گھنٹے آدمی کرتا رہتا کیا؟ 24 گھنٹے کھاتا پیتا ہے نہیں. اور ہر چیز کو چھوتا ہوا بھی آدمی نہیں. چپل پہن لیا, پیروں میں تو اب کچھ محسوس نہیں ہو رہا, اور آدمی ہر جگہ چھوتا ہوا تو نہیں جاتا. لیکن آپ گاڑی پہ جا رہے ہیں, نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو آس پاس کا پورا منظر دکھتا ہے. آپ دیکھنا نہیں چاہ رہے ہیں, آپ کی آنکھ کھلی ہے تو سامنے کا پورا نظارہ آپ کو, جہاں تک آپ کی نظر پہنچتی ہے وہ نظارہ آپ کو نظر آتا ہے. آپ جا رہے ہیں, نہیں چاہتے بازو والا کا ہارن سننا, پھر بھی سننے آتا نہیں آتا, آتا ہے. تو یہ 2 طاقتیں بہت زیادہ آدمی کے بدن میں استعمال ہوتی ہیں. تو اللہ اس لیے ان 5 میں سے 2 کو ذکر کیا, اور 2 میں سے بھی پہلے کان کو ذکر کرے. 2 میں سے بھی اللہ پہلے کس کو ذکر کرے؟ کان کو. سننے کی طاقت کو اللہ پہلے ذکر کر رہے ہیں, کیونکہ آدمی کا زیادہ تر جو علم ہے وہ سن کر ہی حاصل ہوتا ہے, دیکھ کر کم حاصل ہوتا ہے. سمجھ رہے؟ اب جیسے آپ تفسیر سن رہے ہیں, تو میں جو تفسیر کی کتابیں دیکھ کر پڑھ کے آیا ہوں, کیا ہر ایک دیکھ کر پڑھ رہے ہیں؟ نہیں پڑھ رہے.
لیکن جو مجھے معلوم ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہو رہا نہیں ہو رہا, اور جتنے بھی لوگ آن لائن سن رہے ہیں چینل پہ ان لوگوں کو بھی معلوم ہو رہا, مگر وہ پڑھے کیا نہیں. تو ایک آدمی دیکھ کر علم حاصل کر رہا اور 4,500 آدمی سن کر حاصل کر رہے ہیں. تو دیکھنا زیادہ ہوا یا سننا زیادہ ہوا. بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ابھی پوری طرح سے آنکھ بھی نہیں کھولتا, ہمیشہ سوتا ہی رہتا ہے. ہم سمجھتے ہیں سو رہا, نہیں سو رہا. اللہ اسی وقت سے اس کا میٹر چالو کر دیا, پیدا ہوا تب سے ہی سننا شروع کرتا ہے. 7 سال کی عمر تک اپنی سنی ہوئی چیزوں کو محفوظ کرتا ہے. 7 سال کی عمر کے بعد اب جو کچھ وہ 7 سال میں سنا ہے اسی کو آگے چل کر اپلائی کرتا ہے. اگر آپ اپنے بچے کو گھر میں اجی سے بات کرو تو وہ بھی دوسروں سے اجی سے بات کرے گا. اگر آپ اس کو گالیاں دو تو وہی بڑا ہو کر کیا کرے گا, گالیاں دے گا. اس کو گالیاں کون سکھائے؟ کوئی کسی کتاب میں بیٹھ کے پڑھا نہیں, کون سکھائے؟ امی, ابا, دادا, دادی, یہ جو باتیں چھوٹا بچہ بولتا ہے کیا اسکول جا کر پڑھ کر کتاب میں دیکھ کر بول رہا ہے؟ نہیں, بلکہ سن کر بول رہا ہے. تو معلوم کیا ہوا, 5 طاقتوں میں 2 اہم ہیں, ان میں بھی سب سے زیادہ استعمال ہونے والی طاقت کون ہے؟ کان. تو یہاں سمجھیے اللہ کیسی عجیب قدرت والے ہیں, کیسا اللہ تعالیٰ کا عجیب نظام ہے. اللہ بیان کر رہے ہیں 5 قوتوں کو, لیکن 5 کو ذکر نہیں کرے, ان میں جو امپورٹنٹ ہے اس کو بیان کر دیے, کیونکہ باقی 3 تو اپنے آپ آ جائیں گے. باقی 3 تو اپنے آپ آ جائیں گے, ہے نہیں؟ اسی طرح مثلا 100 روپے ہے بول تو 50 روپے اس میں ہے نہیں ہے. تو ویسا بڑی طاقت اگر آ گئی تو چھوٹی طاقتیں بھی اپنے آپ آ جائیں گی, اس لیے ان 3 کو ذکر نہیں کرے. اور پھر 2 طاقتوں کو بھی ذکر کرے تو پہلے اس طاقت کو ذکر کرے جس کا استعمال زیادہ ہوتا ہے, اور اسی کی وجہ سے آدمی زیادہ تر علم حاصل کرتا ہے. ہم حدیثیں سنتے ہیں, نماز میں قرآن سنتے ہیں, بیان سنتے ہیں, اکثر ہمارا جو علم حاصل ہوتا ہے وہ کس سے؟ سن کر ہی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سننے کی جو طاقت اللہ نے دی ہے, یہ کیا طاقت کوئی اور دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا. جس کو تم خدا مانتے ہو وہ سنتا ہے؟ نہیں سنتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ ہٹتا ہے؟ نہیں ہٹتا. کسی مورتی کے پاس اگر آپ جو ہے پتھر پھینکو تو اس کو دیکھ کر بھاگتا ہے, یا اس کو گالیاں دو جواب دیتا ہے؟ نہ سننے کی طاقت ہے نہ دیکھنے کی طاقت. اللہ فرماتے ہیں ارے اللہ کے بندے ذرا سوچ, تجھے اللہ نے اتنی بڑی نعمتیں دی ہیں, تو اپنی قیمت کو پہچانے بغیر اس کی پوجا کر رہا ہے جو نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے نہ اس کو سمجھنے کے لیے دل ہے. اللہ اکبر, کیسا بے وقوف انسان ہے, اتنی بڑی طاقت اپنے پاس رکھ کر بے جان کے سامنے اپنا سر جھکاتا ہے. تو قل هو الذی انشأکم, اللہ ہی وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا. وجعل لکم السمع, اللہ نے تمہارے لیے کان بنائے. والابصار, اور آنکھیں بنائی. والافئدہ, اور دل بنایا. دل کو اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں کیونکہ دل سے ہی آدمی سمجھتا ہے, دماغ سے نہیں. قرآن کا جو فارمولا ہے وہ سمجھنے کے لیے دماغ نہیں بلکہ اصل کیا ہے؟ دل. دل سے آدمی سمجھتا ہے. تو آدمی سن لے گا, دیکھ لے گا, مگر اس کے مطابق عمل کرنے کا جذبہ کیسا پیدا ہوتا؟ دل سے. سن لیا, بیان سن لیا, مولانا کو دیکھ لیا, قرآن کو دیکھ لیا, حدیث کو دیکھ لیا, لیکن اب اس پر عمل کرنے کا جو آدمی کے اندر جذبہ آتا ہے وہ کس سے آتا ہے؟ دل سے. تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں کہ یہ جو 3 قوتیں اللہ تعالیٰ نے تم کو عطا فرمائی ہیں یہ اللہ کی دین ہے, اور اللہ اس پر کوئی چارجز نہیں لے رہے ہیں. اللہ نے ہمیشہ کے لیے لائف ٹائم اللہ تعالیٰ نے تم کو یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں. تو پھر قلیلا ما تشکرون, تم بہت کم اس کا شکر ادا کرتے ہو. شکر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ تیرا شکر ہے, اللہ تیرا شکر ہے بولتے رہیں, یہ بھی ایک شکر ہے, مگر اصل شکر یہ ہے کہ جو نعمت اللہ نے جس مقصد سے دی ہے اس مقصد میں وہ نعمت استعمال ہو, یہ اصل شکر ہے. مثلا اللہ نے پیشانی بنائی ہے اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے, تو یہ پیشانی کسی اور کے سامنے نہیں جھکنا. اگر نہیں جھکتی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس نعمت کا تم نے شکر ادا کیا. مال اللہ نے دیا ہے تو یہ اللہ کے بتائے ہوئے جگہوں پر خرچ کرنا ہے, کریں گے تو یہ اس نعمت کا شکر ہے. منمانی جگہوں پہ خرچ کریں گے تو پھر یہ اس نعمت کا شکر نہیں ہے, چاہے تم 1000 مرتبہ زبان سے کہہ لو اللہ تیرا شکر ہے.
تو اللہ فرماتے ہیں بہت کم تم کیا کرتے ہو؟ شکر ادا کرتے ہو. ایک تو ایک نعمت یہ ہوئی. دوسری نعمت اللہ فرما رہے ہیں قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، یہ نعمت جو ہے سب انسانوں کے لیے عام ہے. وہ اللہ فرما رہے ہیں هو الذی ذرأکم، وہی اللہ ہے جس نے تم کو پھیلا دیا فی الارض، زمین میں، وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اسی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے. یہ دوسری نعمت ہے جو سورہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ گنا رہے ہیں کہ اللہ نے تم کو زمین میں پھیلا دیا. یہ اللہ کی نعمت ہے. کیسے اللہ کی نعمت ہے؟ مثال کے طور پر یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں لکشمی نگر میں رہ رہے ہیں، اس مسجد کے آس پاس میں رہ رہے ہیں. اگر آپ میں سے کسی کو یہ کہہ دیا جائے کہ بھئی آپ یہاں سے فلاں محلے میں آ جاؤ، تو اکثر کا جواب کیا ہوتا؟ نہیں بھئی، ہمارے باپ دادا کا محلہ، ہمارا خاص گھر ہے، یہاں بچپن سے پیدا ہوئے پلے بڑے، یہاں سے کہاں بھی نہیں جاتے. ایک محلے والا دوسرے محلے میں شفٹ ہونے کے لیے جلدی تیار نہیں ہوتا. ایک ملک والا دوسرے ملک میں رہنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. انڈیا والے کو بولے اٹھ کر تم چاہ کے فلاں ملک میں رہ جاؤ، تو نہیں بھائی نہیں جاتا میں. تو اگر ایسا اللہ نظام نہیں بناتے اور پورے لوگ مل کر ایک ہی جگہ رہنے کی کوشش کرتے تو کیا ہوتا؟ سوچو، اگر اس محلے میں جتنے لوگ ہیں 25-30 ہزار لوگ، اگر سب یہ چاہیں کہ اسی مسجد کی گلی میں رہیں گے، سب کچھ بھی ہو جائے یہیں رہیں گے، باقی پورا محلہ بیکار رہے گا، تو پھر یہ رحمت ہے یا زحمت ہے؟ تکلیف کی جگہ تکلیف ہو جائے گی سب کے لیے. کیوں؟ سب ایک جگہ نہیں رہ سکتے. تو یہ اللہ نے جو زمین میں پھیلا دیا انسانوں کو، یہ اللہ کی نعمت ہے. ایسی ایسی جگہوں پہ بھی پھیلا دیا جہاں کوئی آباد نہیں ہے، وہاں پر بھی اللہ، جنگلوں میں بھی لوگ رہتے ہیں. اللہ آج تو سمندر کی تہ میں بھی لوگ رہ رہے ہیں. آج بہت سارے ہوٹل ایسے ہیں، بہت ساری ٹرینیں ایسی ہیں جو سمندر کے اندر سے سفر کرتی ہیں. تو سمندر کے اندر بھی آدمی رہنے کی کوشش کر رہا ہے، اور جو ہے چندریان 3 چندریان 1 2 بول کے جو ہے آسمان میں جا کر وہاں جھنڈے گاڑ رہا ہے. تو کوئی جگہ ایسی نہیں چھوڑا جہاں نہیں جا رہا. ہر جگہ ہر علاقے کو اللہ جو انسان کے ذریعے آباد رکھے ہیں، یہ اللہ کی نعمت ہے. ورنہ اگر ایک ہی جگہ پر لوگ رہیں گے تو دوسری جگہ آدمی جانا چاہے گا؟ نہیں چاہے گا، ڈر ہوگا آدمی کو. اور ایک ہی جگہ رہیں گے تو لوگوں کو تکلیف ہوگی. بہرحال یہ اللہ کا لوگوں کو زمین میں پھیلا دینا. وہ اپنے ملک میں خوش ہے، ہم اپنے ملک میں خوش ہے. وہ اپنے گاؤں میں خوش ہے، ہم اپنے گاؤں میں خوش. وہ اپنے محلے میں، ہم اپنے محلے میں. وہ اپنے گھر میں، ہم اپنے گھر میں. وہ اپنے فلور میں، میں اپنے فلور میں. وہ اپنے کمرے میں، میں اپنے کمرے میں. ہوتا نہیں ہوتا؟ ایک ہی گھر میں ایک کمرے میں ایک آدمی سونے کے لیے تیار ہوتا، دوسرے کمرے میں تیار نہیں ہوتا. ایک جگہ سونے کے لیے تیار ہوتا، دوسری جگہ سونے کے لیے تیار نہیں ہوتا. یہ جو تقسیم اللہ نے کر دیا ہے، یہ اللہ نے انسان کے دلوں میں ڈالا. ورنہ ہر آدمی ایک ہی جگہ رہنے کی ضد کرتا تو پھر زمین میں کیا ہو جاتا؟ فساد ہو جاتا. سب لوگ ایک جگہ زمین میں نہیں رہ سکتے. تو اللہ فرماتے ہیں اللہ ہی ہے جس نے زمین میں تم کو پھیلا دیا. وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اسی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے. تو یہ 2 احسان ہو گئے. تیسرا احسان آگے اللہ تعالیٰ جو ہے بتا رہے ہیں. اس احسان کو بتانے سے پہلے اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پر ایک قیامت سے متعلق ضروری بات چھیڑ رہے ہیں. جب بھی جیسے کہ اس آیت میں آیا وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اللہ ہی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے، تو جب بھی اس کا تذکرہ آتا ہے کہ اللہ کی طرف جانا ہے، اللہ کی طرف سب کو حاضر ہونا ہے، تو جب قیامت کی بات آتی تو مشرکین مکہ مذاق اڑانے کے لیے کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ایمان والوں سے، وہ اللہ کو نہیں مانے تو تمہارے کو نہیں مانے تو کیا کہ قیامت آتی بولتے نا تمہیں، وہ تمہیں اللہ کو نہیں مانے تو ایسا آتا، زلزلہ آتا، یہ ہوتا. وہ کہیں گے ذرا بلاؤ کہاں دیکھیں گے قیامت کو. مذاق کرنے کے لیے، نبی کا مذاق اڑانے کے لیے ایسا کہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ قیامت کب آئے گی بول کے یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں. وَيَقُولُونَ، اور یہ لوگ کہتے ہیں مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ کون سا وعدہ؟ قیامت کے آنے کا وعدہ، سزا دیے جانے کا. انکار کریں گے اللہ کا انکار کریں گے تو سزا ملے گی. یہ جو وعدے کا دن ہے یہ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، یہ وعدے کا دن کب ہے؟ ان کنتم صادقین، اگر تم کیا ہو؟ سچے ہو. یہ کون بول رہے ہیں؟ کافر بول رہے ہیں. کس سے بول رہے ہیں؟ ایمان والوں سے بول رہے ہیں. اے ایمان والو، اے نبیوں، اگر تم سچے ہو تو پھر وہ قیامت کے دن لا کے دکھاؤ نا، لا کے دکھاؤ. جیسے کوئی آدمی کسی کو ڈراتا ہے، ارے میری بات نہیں مانا تو میں پولیس کو بلاتا ہوں، بلا رہے دیکھیں گے. بولتا نہیں بولتا؟ کیا تم بار بار میرے کو ڈرا رہا؟ پولیس کو بلاتا ہوں، پولیس کو بلائے دیکھیں گے. جیسے
بولتا ہے آدمی, یعنی بولنے کا مطلب یہ کہ آنے والا نہیں ہے, یہ ہونے والا نہیں ہے. ایسے ہی یہ مذاق اڑاتے تھے, یہ قیامت و آمد کچھ نہیں ہے. اگر ہوتی تو ہمیں اتنی اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں, تو پھر ہمارے کو اللہ کیوں عذاب نہیں دے رہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دنیا دار العمل ہے, دنیا دار العمل ہے. کوئی بھی عقل مند انسان دنیا میں ایگزام ہال میں کسی کے پاس یا فیل ہونے کا فیصلہ نہیں کرتا. ایگزام میں 3 گھنٹے 4 گھنٹے کے لکھنے کے لیے پیپر دے دیا جاتا ہے, تو وہاں کوئی کریکشن نہیں ہوتا. بھئی آپ کے ہاتھ میں پرچہ ہے, جو چاہے لکھو, لکھو نہ لکھو آپ کی مرضی ہے, جو رزلٹ کا اناؤنس ہوگا تو بعد میں ہوگا. تو ایسے ہی دنیا تو دار العمل ہے, یہاں عمل کرنا ہے, کرو نہ کرو جو بھی مستی کرو, لیکن پکڑ تو برابر آگے ہوگی. تو اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل انما العلم عند اللہ. جس قیامت کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو کہ وہ قیامت کب آئے گی, کون سے سال, کون سے مہینے میں, کون سے دن آئے گی, تم جیسے سوال کرو قیامت کی تعیین کا, تو جواب یہ ہے کہ قیامت تو ضرور آئے گی, لیکن اس کا پرماننٹ جو وقت ہے وہ وقت مجھے نہیں معلوم ہے, کیونکہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ جو بتاتے ہیں وہ میں بتاتا ہوں. میں اللہ کا بندہ ہوں, اللہ نے جو مجھے بتایا وہ بتایا. قیامت کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے. ان اللہ عنده علم الساعہ, 5 چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. ان میں سب سے پہلی چیز کون سی ہے؟ قیامت. کہ قیامت کب آئے گی کسی کو نہیں معلوم. سمجھے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی آپ جواب میں کہہ دیجئے فلاں سال میں آئے گی, فلاں سال میں آئے گی, بولنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کہہ دیجئے انما العلم عند اللہ, قیامت کے متعین دن کا علم اللہ کے پاس ہے. وہ تو ہے, کس دن آنا بول کے ہے وہ طے ہے, اناؤنسمنٹ نہیں کیا گیا, اس کا اناؤنس نہیں کیا گیا, لیکن طے ضرور ہے. ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ اچانک سے چلو قیامت ڈال لیں گے آج, ایسا نہیں ہے. وہ کب آئے گی, کس دن آئے گی, کس گھڑی آئے گی, کس سال آئے گی, سب اللہ کے نزدیک طے ہے. مگر فرق یہ ہے کہ اللہ بتاتے نہیں ہے دنیا میں انسانوں کو. کیوں؟ اس لیے کہ اگر پتا چل جائے سب کو کہ فلاں دن قیامت آنے والی ہے, تو بس اس سے 2-4 دن پہلے آدمی عمل کرے گا اور باقی دن کیا کرے گا؟ مستی کرے گا. ایگزام میں اگر کہہ دیا جائے کہ اس پورے پورشن میں سے اس صفحے میں یہ سوال آنے والا ہے, تو اس ایگزام کا کوئی مزہ ہے؟ اس ایگزام کا لکھنے کا کوئی مزہ ہے؟ نہیں. پورشن ہے 500 صفحے, اب آپ کو بول دیا جا رہا کہ 500 صفحے کی تیاری کرنی ہے, تب آدمی ہیبت میں رہتا, یہ بھی پڑھ رہا وہ بھی پڑھ رہا, ہر صفحے کو پلٹا رہا ہے, 4 سے 5 مرتبہ تیاری کر رہا. کیوں؟ پتہ نہیں کون سا سوال پوچھ لیں گے, کیا پوچھ لیں گے نہیں معلوم, ہر چیز کو بھی اچھی تیاری کر لے کے جانا بول کے. اب اگر پہلے ہی سے پرچہ لیک ہو جائے, پیپر لیک ہو جائے, تو پھر اس ایگزام کی تیاری کا کیا فائدہ اور وہ ایگزام لکھنے کا کیا مزہ آئے گا؟ اسی طریقے سے اگر اللہ تعالیٰ پہلے ہی بتا دے فلاں دن قیامت آنے والی ہے, تو اس سے پہلے کوئی عمل کرے گا؟ کوئی ڈرے گا؟ نہیں ڈرے گا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا علم اپنے پاس رکھیں. تو اللہ فرماتے ہیں اے نبی آپ کہہ دیجئے انما العلم عند اللہ, اس کے سوا کچھ نہیں کہ قیامت کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ, میں تو صرف کھل کر ڈرانے والا ہوں, میں تو صرف کھل کر ڈرانے والا ہوں. میرا کام بتانا تھا بتا دیا, میرا کام بتانا تھا بتا دیا. مثال کے طور پر جب شہر میں بارش زیادہ ہوتی ہے, تو جیسے ہمارا کرنول کا علاقہ ہے روزہ, وہاں پانی آتا ہے, اور کچھ علاقوں میں سمندر ہے یا جو ہے پانی کا کوئی علاقہ ہے, تو گورنمنٹ کی طرف سے اناؤنس کر دیا جاتا ہے کہ بھئی بہت زیادہ بارش ہو رہی ہے, اس علاقے والے اپنے گھر کو خالی کر دیں. ٹھیک ہے, کیا واسطے؟ تاکہ لوگوں کو نقصان نہ ہو, وقت سے پہلے اپنی حفاظت کر لیں. تو گورنمنٹ کا ایک کارندہ آ کر اعلان کرتا ہے, یا پھر پیپر میں ڈال دیا جاتا ہے کہ فلاں فلاں علاقے والے اپنے گھر خالی کر دیں. اب اگر کوئی بے وقوف اس اعلان کرنے والے سے پوچھے کس ٹائم آئیں گا پانی, ذرا بولو, جو ندی کا پانی ہمارے گھر میں آتا بول رہے نا تمہیں, وہ کون سے ٹائم پہ, کون سے گھنٹے میں, کون سے سیکنڈ میں آتا, تو ان کیا بولتا؟ مان ہے تو مان کو, مر نہیں تو جا, مجھے کیا, میرا کام تھا خالی بتانا. نہیں مانتا تو مر, نقصان کس کا ہوگا؟ تیرا ہوگا. میرا وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ, میں تو کھل کر ڈرانے والا ہوں, میں تو تم کو ڈرا رہا ہوں کہ بھئی پانی آئے گا چلے جاؤ ورنہ تمہارا نقصان ہے. نہیں مانتے تو جاؤ, نقصان تمہارا ہوگا. اسی طرح اللہ کے نبی فرماتے میں نے کہہ دیا اللہ کے حکم سے کہ قیامت آنے والی ہے جس دن اچھے اور برے اعمال کا برابر بدلہ ملے گا, ایمان کا ثواب ملے گا, کفر کا انجام بھگتنا پڑے گا, یہ میں نے بتا دیا.
اب اگر کوئی مذاق کے لیے پوچھتا ہے وہ کب آتی, کون سا سال, کون سا مہینہ, کون سا دن, اگر ایسا مذاق کرنے کے لیے پوچھتے ہیں تو پھر جاؤ, میرا کام اس کی تعین کر کے بتانا نہیں ہے. وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ, میں تو کھل کر ڈرانے والا ہوں. تو معلوم یہ ہوا کہ غیروں کی طرف سے آنے والے ہر سوال کا جواب دینا ضروری نہیں ہے, ہر سوال کا جواب دینا ضروری نہیں ہے, اور جس سوال کا جواب نہ دیا جائے تو وہ غلط ہے, ہم غلط ہیں, اس کا کوئی مطلب ضروری نہیں. بھئی جس کو جو جواب دینا چاہیے وہ دیں گے, جس کو نہیں دینا چاہیے نہیں دیں گے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے فرماتے ہیں میں کھل کر ڈرانے والا ہوں, اے نبی آپ کہہ دیجئے. لیکن اللہ فرماتے ہیں ایک بات تو کنفرم ہے, قیامت آئے گی اور اس کا پرماننٹ جو وقت ہے وہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے, مگر جب بھی وہ آئے گی تو تمہاری حالت بگڑے گی ضرور. اگر تم نے اللہ کا انکار کیا ہے, اللہ کو ناراض کیا ہے, تو جب بھی وہ آئے گی, جس سال بھی, جس مہینے میں بھی آئے گی, جس گھڑی میں بھی آئے گی, فَلَمَّا رَأَوْهُ, جب یہ مشرکین اس کو دیکھیں گے, اس وعدہ کیے ہوئے دن کو دیکھیں گے, زُلْفَتًا, قریب, جب وہ اس دن کو قریب آتا ہوا دیکھیں گے, سِیئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا, تو ان کے فیس بدل جائیں گے, ہیبت کے مارے ان کے چہرے بدل جائیں گے, برے ہو جائیں گے. وقیلا, اور کہا جائے گا, هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ, یہی وہ ہے جس کو تم بلاتے تھے, یہی وہ دن ہے جس کو تم بلاتے تھے. تو اللہ فرماتے ہیں آئے گی ضرور, لیکن جس دن آئے گی تو کیا ہوگا تمہارا سوچ لو. استاد بول رہے تھے بار بار اچھا پڑھ لو, اچھا پڑھ لو, ایگزام ہونے والا ہے, ایگزام ہونے والا ہے. کب ہوتا ہے ایگزام, وہ کب ہوتا ہے ایگزام, جاؤ جی چپ کے ڈرانوں کو. اچانک اناؤنسمنٹ ہو گیا آج صبح میں ایگزام ہے بول کے, نہیں پاس ہوئے تو اب زندگی بھر بیکار. تو اب جب اچانک اناؤنسمنٹ ہوگا تو جس نے ایگزام کی تیاری نہیں کی ہوگی اس کے چہرے پر ہوائیں اڑیں گی, وہ ہیبت کے مارے لال پیلا ہو جائے گا. تو اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً, جب وہ اس وعدے کیے ہوئے دن کو قریب آتا ہوا دیکھیں گے, یعنی قیامت کا دن کیا ابھی چل کر آتا ہوا دکھیں گا نہیں ان کو, وہاں سے دور سے آتا ہوا دکھ رہا, ایسا نہیں. مطلب کیا بولے تو ان کے جو اعمال غلط اعمال ہے, ان غلط اعمال کی وجہ سے ان کے لیے جہنم کا اعلان کر دیا جائے گا, تو اب ان کا اپنی ہلاکت یقینی ہو جائے گی, اب تو ہم گئے, کام سے گئے. تو اس وقت میں سیئت وجوہ الذین کفروا, تو کافروں کے چہرے برے ہو جائیں گے, بدل جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اب ہیبت ہو گئی. جس چیز کا زندگی بھر انکار کرتے رہے وہ تو اب ایک دم سے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی, ایک دم سے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی. تو انکار کرتے ہی آدمی کے چہرے بدل جائیں گے. وقیلا, اور فرشتوں کی طرف سے کہا جائے گا, ھذا الذی کنتم بہ تدعون, یہی وہ دن ہے جس کو تم بلاتے تھے. دنیا میں بڑا شور کرتے تھے نا, کب آتا کب آتا کب آتا, لو آ گیا, اب لو آ گیا وقت. تو اب کچھ کرنے کا موقع ہے نہیں, جو موقع تھا اس کو تو تم نے گنوا دیا. اب جب موقع آیا, اب جو سزا کا بھگتنے کا موقع آیا, تو اب عمل کرنے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو یہ غلط بات ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مشرکین ایمان والوں کے بارے میں کیا کہتے تھے, انہوں غلط ہے. قل هل تربص, جو ہے نتربص به ریب المنون, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نعوذ باللہ یہ کہتے تھے کہ ہم ان کے بارے میں برے انجام کا انتظار کر رہے ہیں, اور یہ ان کا انجام غلط ہوگا, یہ ہلاک ہوں گے, برباد ہوں گے. ایمان والوں کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ اسلام کوئی اچھا مذہب نہیں ہے, اگر یہ اچھا مذہب ہوتا تو ہم کو پہلے ملتا, ان کو نہیں ملتا. اس طرح کی باتیں کہتے تھے. تو پہلی بات تو یہ کہ یہ غلط, ہم جس راستے پر ہیں وہ صحیح راستہ ہے, ٹھیک ہے, اللہ کا راستہ صحیح راستہ ہے. چلو تھوڑی دیر کے لیے تمہاری بات مان لیتے ہیں, چلو ہم اگر اللہ کو مانتے ہیں یہ غلط ہے, چلو تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں. تو ہم اللہ کو مان رہے ہیں, ہم کو اللہ چاہے عذاب دے چاہے اللہ رحمت کرے ہمارے ساتھ, ہمارا چھوڑو, اپنا سوچو کیا ہوگا, ہمارا چھوڑو, جو ہمارا ہوگا ہم اس کے انجام کے لیے تیار ہیں. لیکن تم کیا کر رہے تھے, اس کا انکار کر رہے تھے. اگر خدا نخواستہ وہ چیز آ گئی تو تمہارا کیا ہوگا وہ سوچ لو, سمجھ لیں. تو سامنے والے کی بات کو تھوڑی دیر کے لیے مان کر اس کو لے کر چلنا کہ بھئی تو جو بات بول رہا وہ صحیح نہیں ہے, چل تھوڑی دیر کے لیے تیری بات مان لیں گے. سمجھے, جیسے کوئی بچہ اسکول کو نہیں آیا, کہیں کو نہیں آیا, بول تو
टीचर से बोला कि मैं बीमार था, तो पहली बात तो टीचर इनकार कर रहा तू बीमार नहीं था। तो अब अगर बीमार था थोड़ी देर के लिए मान लेंगे सही में तेरी तबीयत खराब थी, तो अब्बा से फोन कहीं को नहीं कराया, डॉक्टर के पास कहीं को नहीं गया, तो थोड़ी देर के लिए उसकी बात को मान लिए, लेकिन सामने जाके जूता लगाया उसको। चलो तेरी बात ही मान लेते हैं, तो ऐसा क्यों नहीं करा? तो ऐसा ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ऐ अल्लाह के नबी आप उनसे कहिए, कुल ऐ नबी आप कह दीजिए, अराअयतुम तुम्हारा क्या ख्याल है, इन अहलकनी अल्लाह, अगर मुझको अल्लाह हलाक कर दे, जैसा कि तुम मेरे बारे में समझते हो, अगर अल्लाह ने मुझे हलाक कर दिया, मुझे ही नहीं वमन मअया, जो मेरे साथ हैं, मुझको और मेरे साथ रहने वाले ईमान वालों को अगर अल्लाह हलाक भी कर दे और रहीमना, या हम पर रहम भी कर दे, हमारा छोड़ो, फमन युजीरुल काफिरीन मिन अज़ाबिन अलीम, काफिरों को दर्दनाक अजाब से कौन नजात देगा? हमारा तो अल्लाह है, हम उसको मानते हैं, तुम्हारा कौन है जो तुमको छुटकारा दिलाएगा? समझ रहे? तो एक आदमी के बारे में ये मालूम था कि भाई ये आदमी पार्टी की तरफ से जीतेगा, पक्का मालूम है कि जीतेगा, लेकिन सामने वाला अपोजिशन वाला बोल रहा कि ये नहीं जीतेगा। तो अब इन्हें क्या बोल रहा, भाई ठीक है उन जीतें दे नहीं जीतें दे, हमें उसकी हिमायत में थे, जीते तो दोनों हाथ में लड्डू, और अगर नहीं भी जीते तो हमको उससे नुकसान नहीं होगा, वो हम अपना हिमायत ही समझेगा, लेकिन अगर उन्हें जीत गया तो तुम्हारा क्या हाल होगा? तुम्हें उसके अपोजिट में थे, सोच लो अपने बारे में। तो हम अल्लाह के हैं, अल्लाह हमको जन्नत दे तब भी हम राजी हैं, अल्लाह अगर चाहते हैं हमको जो है तकलीफ में रखना तब भी हम राजी हैं, क्योंकि हम किसकी मखलूक है? अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह की मर्जी है। दुनिया में क्या सब अपनी अपनी मर्जी से जी रहे हैं? हर आदमी ये चाहता है कि मैं मालदार रहूं, मेरी सारी सहूलतें रहें, मैं बीमार ना रहूं। ख्वाहिशें तो बहुत सारी होती हैं, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा मगर फिर भी कम निकले। तो एक एक ख्वाहिश को पूरी करने के लिए आदमी की जिंदगी निकल जाती। एक छोटी ख्वाहिश है, मेरा एक 3 बेडरूम का एक घर हो, आदमी के दिल में ख्वाहिश पैदा होती। अब 3 बेडरूम का एक घर बनाने के लिए क्या एक दो दिन की मेहनत लगती? जिंदगी भर के 40 साल की सर्विस के बाद आने वाला जो अमाउंट है वो सब लगा दिया, तब जाके एक तमन्ना पूरी हुई। तो हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा मगर फिर भी कम निकले। तो हमारी जो ख्वाहिश है वो अल्लाह के ताबे है, अल्लाह हमारे ऊपर रहम करे या हमको हलाक कर दे, हमारा छोड़ दो, तुम्हारा क्या होगा? क्योंकि तुम किसके अगेंस्ट है? अल्लाह के अगेंस्ट है। तो फमन युजीरुल काफिरीन मिन अज़ाबिन अलीम, अपनी सोच लो कि काफिरों को दर्दनाक अजाब से कौन पनाह देगा। फिर आगे अल्लाह ताला जो है एक क्लू दे रहे हैं, एक जो है इशारा दे रहे हैं कि ये जो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह चाहे हमको हलाक कर दे, चाहे हम पर रहम कर दे, ये शक के लिए नहीं बता रहे कि अल्लाह चाहे तो रहम कर सकते हैं, चाहे तो ये कर सकते हैं, बल्कि उनकी बात को थोड़ी देर के लिए मानकर चल रहे हैं कि चलो हम थोड़ी देर के लिए तुम्हारी बात मान लेते हैं, वरना हकीकत क्या, जो ईमान लाएगा अल्लाह उसके साथ क्या करेंगे उसको अल्लाह जिक्र कर रहे हैं। कुल ए नबी ये भी कह दीजिए, हुवर रहमान, वो बहुत ज्यादा रहम करने वाला है। रहमान वो है जो आखिरत में ईमान वालों पर रहम करता है, आखिरत में ईमान वालों पर रहम करता है। कुल हुवर रहमान, वही रहमान है, रहम करने वाला है। आमन्ना बिही, हम उस पर ईमान लाए। अब ईमान लाए तो आदमी को हमेशा की जहन्नम तो नहीं मिलेगी, तो लिहाजा आखिरत के अजाब से तो हम महफूज हैं, आखिरत के अजाब से तो महफूज हैं। दुनिया में चाहे हमको कुछ तकलीफें मिली, जंग हार गए, मुसलमानों को माली नुकसान हुआ, कुछ भी हुआ, लेकिन ईमान लाने की वजह से इतना तो जरूर है कि मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, जो भी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया वो क्या हो गया? कामयाब हो गया, जन्नत में दाखिल हो गया। तो आखिरत में तो हमारे लिए इंशाअल्लाह अंजाम अच्छा होगा, क्योंकि हम अल्लाह पर क्या कर रहे हैं? ईमान ला रहे हैं। दूसरा, दुनिया में भी हमारा अंजाम अच्छा ही होगा। व अलैहि तवक्कलना, अल्लाह ही पर हमने भरोसा किया, अल्लाह ही पर हमने भरोसा किया। अल्लाह जो भी तू कर रहा है हम हर एक के लिए तैयार हैं। अगर आप हमको तकलीफों में रखना चाहते हैं तो हम तैयार हैं। क्या कोई आदमी अपनी शिकायत पर, अपनी हालत पर शिकायत करता है कि मैं ऐसा हूं वैसा हूं? भाई अल्लाह जैसा रखा खुश है, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझसे भी बहुत सारे गए गुजरे लोग हैं, उनके मुकाबले में तो अल्लाह मुझे अच्छा रखा है, ये सोचकर आदमी रहता है। तो अल्लाह ताला तो दुनिया आखिरत में तो ईमान की वजह से हम बच जाएंगे, और दुनिया में अल्लाह पर हमारा भरोसा है।
ایک معمولی آدمی پر کوئی بھروسہ کرتا ہے تو وہ اس کے بھروسے کو توڑتا نہیں، شریف اگر ہے تو. یہ تو اللہ ہے، اس پر ہم بھروسہ کرتے ہیں. کیا وہ دنیا میں ہم کو بے سہارا چھوڑ دیں گے؟ نہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ ہم دنیا میں بھی انشاءاللہ کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب. لیکن تم اگر اللہ کے اگینسٹ میں گئے تو تمہارا عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اللہ کے رحم کی وجہ سے، اللہ کے بھروسے کی وجہ سے ہم کو اچھا انجام مل جائے گا. لیکن تمہارا جو برا انجام ہوگا فَسَتَعْلَمُونَ، ان قریب تم کو جیسے ہی تمہاری موت آئے گی، تمہاری آنکھ لگے گی. قیامت تو آنے کے لیے بھی کئی سال ہوں گے. امام مہدی آئیں گے، دجال آئے گا، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، بہت کچھ لمبا باقی ہے. لیکن ان سب سے پہلے چھوٹی قیامت ہے نا. قیامت کی 3 قسمیں. من مات فقد قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت آ گئی. تو سب سے چھوٹی قیامت آدمی کی اپنی موت ہے. درمیانی قیامت ایک زمانے کے لوگوں کا مر جانا. 1925 میں جو پیدا ہوئے کوئی ہے آج نہیں ہے، تو اس کا مطلب 1925 پر کیا ہو گئی؟ قیامت آ گئی. تو درمیانی قیامت اور ایک آخری بڑی قیامت. اللہ فرماتے ہیں بڑی قیامت کا چھوڑو، جب جیسے ہی تمہاری آنکھ بند ہوگی تم دنیا سے نکل جاؤ گے، فَسَتَعْلَمُونَ، تو فوراً تم کو معلوم ہو جائے گا. مردے کو عذاب ہونے کے لیے دفنانا ضروری نہیں ہے. مردے کو عذاب ہونے کے لیے دفنانا ضروری نہیں ہے. مرا اگر گندا رہا تو فوراً عذاب شروع. کہاں دکھتا نہیں نا انہیں، آرام سے سو کے ہے نا. خواب میں آدمی بھیانک خواب دیکھ لیا، دکھتا آپ کو. سونے والا خواب دیکھ رہا، لیکن اس کے دماغ میں کیا چل رہا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ تو پڑا ہے بس. اسی طرح سے عذاب اگر کسی کو ہو رہا ہے تو نظر نہیں آتا. جیسے ہی تمہاری آنکھیں بند ہوں گی فوراً تم کو عذاب شروع ہوگا. فَسَتَعْلَمُونَ، تم جان لوگے، مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ کون کھلی گمراہی میں ہے، ہم یا تم. جب معلوم ہو جائے گا، جب اللہ تعالی ہم پر رحم کریں گے. اب تیسری نعمت. پہلی نعمت کیا بتائے تھے؟ اللہ نے کان، ناک اور دل دیا، کان، آنکھ اور دل دیا. دوسری نعمت اللہ زمین میں انسانوں کو کیا کر دیا؟ پھیلا دیا. تیسری نعمت اللہ فرماتے ہیں قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ. دنیا میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی چیز وہ پانی ہے. سب سے زیادہ پانی ہے. آدمی کھانا نہ کھائے 2 دن لیکن پانی مل جائے رہ سکتا ہے. لیکن کھانے کو تو بہت مل رہا ہے، ایک گھوٹ پانی بھی نہیں ہے تو کوئی کھا سکتا ہے؟ دن بھر روزہ رہ کے افطار کے وقت میں پہلے کیا پیتے؟ وہ بھی ڈاکٹرہ نہیں کرنا ویسا بول کے کھجور کھا کے بڑا گٹ 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 پانی. اب پانی پی لیے تو دوسرا کیا بھی نہیں ہونا. تو سب سے بڑی نعمت دنیا کی وہ کیا ہے؟ پانی ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں اگر یہ پانی کی نعمت اللہ ختم کر دیں تو کون ہے جو تمہاری اس نعمت کو لائے گا؟ پانی کا سسٹم کیسا ہے؟ اللہ تعالیٰ دنیا کے 4 حصے بنایا، اس میں سے ایک حصے پر زمین، 30% زمین ہے اور 70% پانی ہے. اس پانی کو اللہ تعالیٰ سمندروں کی شکل میں رکھا، بادل وہاں سے اس کو اٹھاتا ہے، مختلف علاقوں میں بارش برساتا ہے. اور کچھ جگہ پانی کو اللہ برف کے جو ہے پہاڑوں کی شکل میں محفوظ رکھتا ہے. اور برف کے پہاڑ گرمی کی وجہ سے آہستہ آہستہ پگھلتے ہیں، پھر وہ پانی زمین کی رگوں میں جاتا ہے، پھر بغیر پائپ لائن کے اللہ اس پانی کو پوری دنیا میں پھیلاتا ہے. کون سا حصہ جہاں کھودیں گے تو پانی نہیں نکلتا؟ ایک تو ہے بڑا کنواں کھودنا، لیکن آپ زمین کے کسی بھی حصے میں کھودیں پانی نکلتا ہے. تو یہ پائپ لائن کون بچھایا اتنا بڑا جو زمین کی ہر جگہ پانی نکل رہا ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں یہ جو سسٹم اللہ نے بنایا، سمندر سے بادل اٹھا کر پانی برساتا ہے، برف کے پہاڑ پگھل کر زمین کی رگوں میں پانی پہنچاتے ہیں، پھر اسی زمین کی رگ سے کنواں کھود کر بور ڈال کر آدمی پانی نکالتا ہے، ضرورت کا پانی استعمال کرتا ہے. تو اگر اللہ اس پانی کو زمین کے اندر لے کر چلا جائے، آج کل تو بور جو ہے 10 قدم پر، 15 قدم پر، 20 قدم پر پڑ جاتا ہے. اگر بور 500 قدم نیچے چلا جائے، 1000-2000 قدم نیچے چلے جائے تو کون نکل سکتا ہے؟ ایک زمانہ تھا کہ کوئی بور گیر ڈالنے والا نہیں تھا، کنویں بھی زیادہ نہیں ہوتے تھے، چشمے تھے، آبشارے تھے، پہاڑوں سے پانی گرتا تھا اور وافر مقدار میں پانی ملتا تھا. ذرا انسان اپڈیٹ ہوا تو کنویں بنانا شروع کیا، آبشارے ختم اور چشمے ابلنا ختم. پھر اس کے بعد ایک وقت آیا موٹروں سے پانی کھینچنا شروع ہوا، پھر کنویں سوکھ گئے. اب جب موٹر سے پانی آتا ہے تو گرمی کے دنوں میں یہ پانی بھی کیا ہو جاتا؟ اتنی سکسس گورنمنٹ ہو کر بھی گرمی کے دنوں میں مجبور ہو جاتی. 2 دن میں ایک بار پانی آ رہا، کبھی آ رہا کبھی نہیں آ رہا.
تو یہ گورنمنٹ اقرار کرتی ہے کہ میں خدا نہیں ہوں، میں خدا نہیں ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر میں خدا ہوتا تو ہر دن پانی بھیجتا، لیکن ہر دن پانی نہیں بھیج سکتا. تو گرمی کے دنوں میں بھی چاہے کتنی بھی ہیوی موٹر رکھ لو، پانی اگر خشک ہو گیا تو کوئی موٹر نکال سکتی اندر سے پانی؟ نہیں نکال سکتی. اچھا پانی ہے، کرنٹ نہیں ہے، پانی ہے کرنٹ نہیں ہے، آج کے زمانے کے اعتبار سے پانی نکال سکتے؟ موٹر میں پائپ میں پانی ہے، جو ہے 6 بجے سے 7 بجے تک پانی آتا، اس ٹائم پہ کرنٹ نہیں ہے، تو پانی کوئی نکال سکتا؟ نہیں نکال سکتا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ تو ہر جگہ مجبور ہے پانی کی وجہ سے. یہ نعمت اگر میں ختم کر دوں یا زمین کے بالکل نیچے لے کر چلا جاؤں تو کون تمہارا بت ایسا ہے جو اس کو اوپر لے کر آئے؟ ہے کوئی؟ نہیں. اللہ نے ایسا عجیب نظام بنایا، جہاں کھودو 2-4 قدم پر پانی نکل جاتا ہے، آدمی کی ضرورت پوری ہوتی ہے. جہاں سمندر نہیں ہے ان علاقوں میں بھی اللہ پینے کے لیے بھی پانی بھیجتے ہیں، استعمال کے لیے بھی پانی بھیجتے ہیں. تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کسی نعمت کا اگر سوال کریں گے تو وہ پانی کی نعمت کا سوال کریں گے. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. نعمتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تو علماء لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے قیامت کے دن کسی نعمت کے بارے میں سوال ہوگا تو وہ کون سی نعمت ہے؟ پانی کی نعمت ہے، جس کو ہم وضو میں آدھی بالٹی بہا دیتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے 800 گرام سے بھی کم پانی میں وضو بنانا. 1 لیٹر پانی بھی نہیں، اس سے بھی کم پانی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت طریقے کے مطابق وضو بناتے تھے، اور ہم نل ایسا کھول دیتے کہ پانی برباد ہو رہا ہے. اس کا جواب دینا پڑے گا. بہرحال قل ارأیتم، اے نبی آپ کہہ دیجئے تمہارا کیا خیال ہے، ان اصبح ماؤکم غورا، اگر صبح کے وقت یا تمہارا پانی ہو جائے گہرا، اندر چلا جائے زمین میں، فمن یأتیکم بماء معین، تو چشمے دار پانی، ابلنے والا پانی کون لائے گا؟ کون نہیں لا سکتا. اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب یہ آیت پڑھو تو کہو اللہ اللہ یاتی، کہ اللہ پانی لے کر آ سکتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں لا سکتے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک.